السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں پھر آپ لوگوں کی خدمت میں ایک اہم اور ضروری مسئلہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، آئے دن ہمارے سماج میں یہ مسئلہ درپیش ہوتا رہتا ہے کہ سنی لڑکا یا لڑکی کا نکاح دیوبندی لڑکا یا لڑکی سے کرایا جاتا ہے۔ سماج کے لوگ ائمہ حضرات کو نکاح پڑھانے والے کو نکاح پڑھانے کے لیے کہتے ہیں تو وہ سماج کے دباؤ کی وجہ سے یا پیسے کی لالچ میں یہ نکاح پڑھا دیتے ہیں، لڑکا اور لڑکی کو ساتوں کلمہ پڑھا کر نکاح کرا دیتے ہیں۔ لیکن حضرات، آج یہ ہم جانتے ہیں کہ اس سلسلے میں ہمارے علماء نے، ہمارے بزرگوں نے کیا حکم شرعی صادر فرمایا ہے، کیا فتویٰ دیا ہے، وہ ہم جانتے ہیں۔ تو ناظرین، اس کے لیے میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہوں گا، بلکہ آپ کے سامنے ایک معتبر کتاب فتاوی فقیہ ملت جلد نمبر 1 سے اسی کے تعلق سے ایک استفتاء اور اس کا جواب میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ ناظرین، فتاوی فقیہ ملت میں یہ استفتاء یعنی یہ سوال موجود ہے کہ لڑکی سنی اور لڑکا دیوبندی، امام صاحب نے کہا کہ میں نکاح نہیں پڑھاؤں گا، تو زید نے امام صاحب سے کہا کہ آپ لڑکے کو ساتوں کلمہ پڑھا کر نکاح پڑھا دیجئے، بعد میں لڑکا سنی رہے یا دیوبندی۔ امام حافظ قرآن ہیں، انہوں نے زید کی بات مان کر نکاح پڑھا دیا۔ تو اب امام صاحب اور زید پر شریعت کا حکم کیا ہے؟ امام صاحب اگر نکاح نہ پڑھاتے تو سنی اور دیوبندی کا شدید ہنگامہ ہو جاتا، چونکہ یہاں گھال میل پالیسی چلتی ہے اور دیوبندیوں کی اکثریت ہے۔ اب اگر ایسا موقع آ جائے تو سنی امام کس طرح نکاح پڑھائے؟ بینو تو اجرو۔ ناظرین، اس کا جواب فتاوی فقیہ ملت میں کیا ہے وہ سماعت کریں۔ اس کا جواب فتاوی فقیہ ملت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 441 میں یہ ہے کہ دیوبندی اپنے کفریات قطعیہ مندرجہ حفظ الایمان صفحہ نمبر 8، تحذیر الناس صفحہ نمبر 3، 14، 28 اور براہین قاطعہ کی بنیاد پر بمطابق فتاوی حسام الحرمین اور الصوارم الہندیہ کافر مرتد ہیں، اور مرتد کا نکاح کسی سے ہرگز نہیں ہو سکتا، جیسا کہ فتاوی عالمگیری معاخانیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 282 میں ہے۔ لا يجوز للمرتد ان يتزوج مرتدة ولا مسلمة ولا كافرة اصلیہ وكذلك لا يجوز نکاح المرتدة مع احد كذا في المبسوط، یعنی مرتد کا نکاح مرتدہ، مسلمہ اور کافر اصلیہ کسی سے جائز نہیں، اور ایسے ہی مرتدہ کا نکاح کسی سے جائز نہیں، ایسا ہی مبسوط میں ہے۔ لہٰذا دیوبندی لڑکے کا نکاح سنی لڑکی سے ہرگز نہیں ہوا، اگرچہ یہ کلمہ پڑھانے کے بعد نکاح پڑھایا گیا ہے، اس لیے کہ دیوبندی مرتد تو کلمہ پڑھتا ہی رہتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ دیوبندی کو کلمہ پڑھا کر اس کا نکاح پڑھا دینا شیطانی فریب ہے اور ہرگز جائز نہیں۔ البتہ اگر وہ دیوبندیت سے توبہ کر لیا اور دیوبندی پیشواؤں کو کافر مرتد کہے اور سنی صحیح العقیدہ ہونے کا اقرار کرے تو اس کے بعد ایک زمانے دراز تک اسے چھوڑ دیں اور اس کے احوال پر گہری نظر رکھیں۔ جب پورا یقین ہو جائے کہ واقعی وہ سنی صحیح العقیدہ ہو گیا، نیاز فاتحہ وغیرہ کرتا ہے اور دیوبندیوں سے بالکل میل جول نہیں رکھتا اور سب گمراہ فرقوں سے نفرت کرتا ہے، تب اس کا نکاح سنی لڑکی سے جائز ہوگا۔ فتاوی عالمگیری معاخانیہ جلد نمبر 3 صفحہ 468 میں ہے، الفاسق اذا تاب لا تقبل شہادتہ ما لم یمض علیہ زمان یظہر علیہ اثر التوبہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ فاسق جب توبہ کر لے تو اس وقت تک اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی جب تک کہ اتنا زمانہ نہ گزر جائے کہ جس میں توبہ کا اثر ظاہر ہو جائے۔ لہٰذا دیوبندی جانتے ہوئے صرف کلمہ پڑھا کر فوراً سنیہ سے نکاح پڑھانے کے سبب امام مذکور سخت گنہگار و فاسق ہے اور زنا کا دروازہ کھولنے والا ہے، اس پر لازم ہے کہ علانیہ توبہ و استغفار کرے، نکاح مذکور کے باطل ہونے کا اعلان کرے اور نکاحانہ پیسہ بھی واپس کرے۔ اگر وہ ایسا نہ کرے تو سب مسلمان اس کا بائیکاٹ کریں۔ خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور امام مذکور کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں کہ پڑھنی گناہ
جو پڑھ دی اس کا دہرانا واجب ہے۔ فتاوی شامی جلد نمبر 1 صفحہ 560 میں ہے، الفاسق کالمبتدع تکرہ امامتہ بکل حال بل مشى فی شرح المنیہ علی ان کراہۃ تقدیمہ کراہۃ تحریم۔ اور در مختار مع شامی جلد نمبر 1 صفحہ 457 میں ہے، کل صلاۃ ادی مع کراہۃ التحریم تجب اعادتھا۔ اور زید کا یہ کہنا ہرگز درست نہیں کہ ساتوں کلمہ پڑھا کر نکاح پڑھا دیجئے بعد میں، چاہے سنی رہے یا دیوبندی، اس لیے کہ فتویٰ دینا مفتی کا کام ہے، جاہل کا نہیں۔ حدیث شریف میں ہے، من افتى بغیر علم لعنتہ ملائکۃ السماء والارض، یعنی جو بے علم فتویٰ دے اس پر آسمان و زمین کے فرشتوں کی لعنت ہے۔ لہٰذا غلط مسئلہ بتانے کے سبب زید سخت گنہگار ہوا، اس پر لازم ہے کہ علانیہ توبہ و استغفار کرے اور آئندہ بے علم مسئلہ بتانے کی ہرگز جرأت نہ کرے۔ اور یہ کہ امام صاحب نکاح نہ پڑھاتے تو سنی دیوبندی میں شدید ہنگامہ ہو جاتا، یہ بات ہرگز قابل قبول نہیں کہ نکاح نہ پڑھانے پر ہنگامہ کا صرف اندیشہ تھا اور پڑھا دینے سے زنا کا دروازہ کھولنا متحقق ہے، جو نہایت خبیث اور سخت حرام کام ہے۔ خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، یعنی زنا کے قریب نہ جاؤ کہ وہ بے حیائی اور بری راہ ہے۔ لہٰذا چاہے ہنگامہ ہو یا گھال میل پالیسی یا دیوبندی وغیرہ کی اکثریت، کسی بھی صورت میں کافر و مرتد، گمراہ و بد مذہب لڑکا یا لڑکی کا نکاح پڑھانے کی ہرگز اجازت نہیں۔ مزید نوٹ لکھ کر آگے تحریر فرماتے ہیں، سنی اپنے باپ کے دشمن سے گھال میل رکھنا تو ہرگز پسند نہیں کرتے، مگر حضور کے دشمن سے گھال میل اور دوستی کرنا پسند کرتے ہیں۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جس طرح اپنے باپ کے دشمن سے قطع تعلق رکھتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ دشمن رسول سے دور رہیں، کہ وہ تو جان و مال کے دشمن ہوتے ہیں مگر یہ ایمان کے ڈاکو ہیں۔ تو ناظرین، امید ہے کہ اس تفصیلی فتویٰ کی روشنی میں آپ لوگوں کو یہ حکم شرعی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ سنی لڑکا یا لڑکی کا نکاح بد مذہب، گمراہ اور کافر و مرتد، چاہے وہ دیوبندی ہو یا چاہے شیعہ ہو یا چاہے وہابی ہو، کسی بھی دوسرے مکتبہ فکر کے لڑکا یا لڑکی سے نکاح جائز نہیں ہے۔